السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال، ناخن اور جو ہے زیر ناف کے بال کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے یہ دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو اگر کاٹ لیا جائے 10 تاریخ تک، یعنی قربانی تک، فسٹ ذی الحجہ سے لے کے قربانی کی 10 یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک جو ہے بال نہیں کاٹنے آپ نے، ناخن نہیں تراشنے آپ نے، اور جو ہے مونچھیں نہیں تراشنی آپ نے، داڑھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے لوگ کلین شیو ہوتے ہیں، تو داڑھی وغیرہ جو بھی آپ کی ہے، مطلب جسم میں جو بال ہیں آپ نے بال کاٹنے نہیں ہیں، تراشنے نہیں ہیں، ناخن نہیں کاٹنے آپ نے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر مس کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کاٹ دیا تو قربانی پہ افیکٹ پڑے گا، قربانی نہیں ہوگی، یا اس بال کاٹنا جو ہے حرام ہے، اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے ایک اور معاملہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی قربانی جس پہ واجب نہیں ہے اور وہ اس کی استطاعت بھی نہیں ہے قربانی کرنے کی، غریب شخص ہے کوئی، اور اگر وہ یہ عمل کر لیتا ہے، فار ایگزامپل ذی الحجہ کی فسٹ تاریخ سے لے کے 10 ذی الحجہ یعنی قربانی عید کے دن تک جو ہے وہ اپنے بال نہیں کاٹتا ہے، ناخن نہیں تراشتا ہے، اس حدیث پہ، سنت عمل پہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کو ایک قربانی کا مطلب ثواب مل جاتا ہے، اس کو قربانی کا ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیثیں موجود ہیں اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ چلیے علماء کرام کی رائے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لے لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، تو اگر کسی نے کاٹ لیے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اہم سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ مشہور لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک استحبابی یعنی پسندیدہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا پسندیدہ حکم ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایک پسندیدہ حکم ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی تک، ذی الحجہ شروع ہونے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن تراشے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ تو یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ اچھا، اسی طرح جس نے قربانی نہیں بھی کرنی اس کے لیے بھی حدیث مبارک ہے کہ وہ بھی یہ 10 دن جو ہیں ان دنوں کے اندر وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ جو ہے وہ بال کاٹے۔ تو یہ ہے ایک پسندیدہ حکم، جو اس پہ عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کر لیتا ہے کہ کسی نے ناخن کاٹ لیے تو اس کا قربانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قربانی ایک اپنی جگہ عبادت ہے، ایک اپنی جگہ حکم ہے، اور یہ جو ناخن تراشنے وغیرہ کا حکم ہے یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اگر کسی نے ناخن تراش لیے، بال کاٹ لیے، تو اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو ناخن تراشنے یا کاٹنے کا حکم ہے کہ نہ کاٹے جائیں، وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب 40 دن سے زیادہ دن نہ بنتے ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اتنے دنوں سے ناخن نہیں کاٹے، یا اس نے اپنی جو ہے وہ منہ زیر ناف جو ہے، ناف کے نیچے کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹے، کہ اب اگر وہ نہیں کاٹتا قربانی کی وجہ سے تو اس کے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے، 41 دن ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ 40 دن سے اوپر نہ ہونے دیں، 40 دن کے اندر جو ہے وہ ناخن تراشنا اور یہ جو مخصوص بال ہے ان کا کاٹنا واجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکم بھی اس صورت میں ہے۔ تو اب ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ نتیجہ نکالا جائے گا، لیکن بلا وجہ بھی کسی نے اگر ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سو دوستو، آپ کے سامنے مدنی چینل کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ عمل ہے یہ بال کاٹنے کے حوالے سے، ناخن، بال، زیر ناف کے بال، تو اس کے اندر جو ہے اگر کسی کے 40 دن سے اوپر ہو جاتا ہے معاملہ اور بال بڑے ہو جاتے ہیں، زیر ناف کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے بہتر عمل یہی ہوگا کہ وہ کاٹ لے، اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ مستحب عمل ہے، یہ انہوں نے بتایا، لیکن یہ سنت عمل ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے قربانی کرنے والے کے لیے، اور قربانی نہ کرنے والے کے لیے بھی یہ عمل جو ہے بہت اچھا ہے، اس پہ عمل کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ آگے حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گی اسکالرز کی طرف سے۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟
نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے۔ اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی میں نے موقف پیش کر دیا، انہوں نے بھی سیم موقف تھا، فقہ اناف کے حوالے سے موقف ہوتے ہیں تو سیم ہی موقف ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کے بال زیادہ بڑھ چکے ہیں، 40 سے اوپر ہو گیا ٹائم، تو آپ کے لیے بہتر یہی عمل ہے کہ آپ بالوں کو کاٹ دیں گے، اور اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی قربانی ایک الگ سے ایک فریضہ ہے اور اس کے معاملات الگ ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لے لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ کہ جو شخص نیت کرے تو عشرہ ذی الحجہ میں اس کو ایک اضافی عمل کرنا ہوگا، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ جو انسان قربانی دے رہا ہے وہ انسان جو ہے اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے، کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے، نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو آپ تب جب قربانی ہو جائیں گی تب آپ کاٹیں گے۔ تو جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر ذی الحجہ مطلب چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہیں تراشیں گا، ٹھیک ہے؟ تب جو شخص ارادہ کر رہا ہے قربانی کا، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک۔ اور کچھ علماء نے جو ہے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی شخص کے لیے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک ناخن اور بال تراشے، ٹھیک ہے؟ یہ اہم بات ہے، لیکن لوگ اس کو معمولی کہتے ہیں، اور جہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی کاٹ لے، کوئی کہے بھائی یہ دنوں میں منع ہے، کیا ہوتا کر لیے تو؟ یہاں شریعت بتا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے نہیں کرے تو کیا ہوا؟ جہاں شریعت نہیں بتاتی ہے وہاں پوچھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ ہمارا آج کا مزاج ہے۔ بہرحال اس معاملے میں وہ جو ہے خاص خیال رکھے۔ دوستو آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا بھی موقف میں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے ضروری نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اگر آپ کر لیں تو بہتر عمل ہے اور آپ کے لیے زیادہ ثواب ہے اس کا کرنے کا۔ فض ذی الحجہ کا چاند دکھ گیا آپ کو، اور 10 ذی الحجہ تک یعنی عید کے بعد جب قربانی ہو جائے جانور پہ، آپ جو ہے جانور کو ذبح کر دیں، اس کے بعد آپ جو ہے ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ سنت عمل ہے یہ اور سنت ابراہیمی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے موقف رکھا۔ آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ذو الحجہ کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں میں ضمناً عرض کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5117 سے 512 تک، اور مشکات میں بھی موجود ہے 1459، اور فواد عبد الباقی والی جو مسلم کی ترکیم ہے نا اس میں 1977 ہے۔ یہ فواد عبد الباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے، مکتبۃ الشاملہ میں بھی چل رہا ہے۔ وہ جب ایک طرح کے مختلف احادیث کے طرق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبرنگ چلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، اب 7 طرق ہیں 5117 سے 5123 تک کانٹینیوس نمبرنگ میں، لیکن فواد عبد الباقی نے ان 7 کے ساتھ کو ایک ہی نمبر دیا 1977، اسی لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل احادیث ہیں 3033 3033، اور جبکہ کانٹینیوس نمبرنگ والی جو دارالاسلام نے تو خیر دونوں چھاپ دی ہیں، جس کا پی ڈی ایف اور اسلام 360 میں کانٹینیوس نمبرنگ ہے 1 سے 7563 تک، وہ ٹوٹل حدیث اس میں 7563 ہے، جس میں ریپیٹیشن کے نمبرنگ کو ایک کر دیا اس میں 3033 ہے۔ یہ میں نے آپ کو ضمن بتا دیا۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو کانٹینیوس نمبرنگ ہی ملے گی اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ ہے 6 جلدوں والا۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے، ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے، نہ اپنی کھال سے کوئی چیز اتار، کوئی بال ریموو نہیں کر رہے، نہ کوئی داڑھی والا معاملہ، نہ مونچھوں والا معاملہ، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے، نہ زیر ناف بال کا، نہ بغلوں کے بال کا، یہ 10 دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے یہ روایت کیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفتاً آپ لے جائیں، سنن ابی داؤد میں 2789، سنن نسائی میں 4370 اور مشکات میں بھی ہے 1479۔ بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں، مسئلہ میرا ہے 111B مشکات کے مکمل تعارف پہ، میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں، اس میں نمبر ہے 1479۔ اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے، میں غریب ہوں خود، بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ اللہ پر آپ جذبہ دیکھیں، ساڑھے ورگا ہوتا نا تو پہلے ہی کنکلوڈ کر دینا میں تو ایک غریب، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی میرے بھائی پھر سیابی تو سیابی ہے نا۔ بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اسے ذبح مت کرو، اسے ذبح مت کرو، تم عید کے دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا، اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی نا، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے، ناخن نہ کٹوائے، اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی، اس میں چونکہ الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں، میں اجتہاد کر رہا ہوں، تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کرے اور ناخن کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہے، قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ اگر اس نے غلطی سے بال کاٹ لیے یا جان بوجھ کے بھی کاٹ لیے تو وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، نہ دم واجب ہوگا۔ مجھے تو لوگ ای میلز پہ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینے میں سے ایک اور قربانی دینی پہ جائے۔ وہ دم والا معاملہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان کی حاجیوں کی صرف نقل اتاری گئی ہے، ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ایک ثواب والا کام ہے، اگر کوئی مطلب نہیں کرتا گنہگار نہیں ہوگا۔ صحیح۔ سو دوستوں، سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ معاملہ یہ ہے کہ فرسٹ ذی الحجہ کا چاند آپ کو نظر آ گیا، اس کے بعد 10 ذی الحجہ تک آپ نے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، بلکہ عید کے بعد جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس نے اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کے بعد آپ وہ ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے، ناخن، مونچھیں، بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ اور دوسرے معاملات میں ایک شخص غریب ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہ شخص جو ہے فرسٹ ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک بال نہ کاٹے، اور اگر کاٹ بھی لیتا ہے تو صرف عید والے دن وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ تراشے اور زیر ناف کے بال صاف کرے، بغلوں کے بال صاف کرے، تو اس کو ایک قربانی کا ثواب مل جائے گا، صرف جو ہے یہ عمل کرنے پہ۔ یہ حدیثیں موجود ہیں اس حوالے سے جو انجینئر صاحب نے پیش کی ہیں، میں نے خود چیک آؤٹ کی ہیں، ایک ایک چیز چیک کی ہے، آپ بھی چیک کرنا چاہیں تو آپ ریسرچ کریں اس پہ اور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص بال وغیرہ کاٹ بھی لیتا ہے، جو شخص قربانی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی اس کی قربانی میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس یہ ہے کہ اس کو ثواب جو ملنا تھا اس عمل کو کرنے سے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ باقی یہ کہ 40 دن سے زیادہ آپ کے بال بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کٹوا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا
जिसने की जस्तजू मिल गया सबका तू